السلام علیکم ناظرین۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنا سر کھول دیا تو ناظرین، اگر کوئی پوچھے کہ مثالی بیوی کیسی ہونی چاہیے تو ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرنا تو وہ سمجھ جائے گا کہ مثالی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہونی چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور ام المومنین ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ اس نے ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دیا، ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار میں اتنا سکون اور اطمینان ملتا کہ آپ دنوں تک یہیں پر ہی رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیف و سرور حاصل ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور علائق دنیا کی کوئی خبر نہ رہتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر خوراک اور کھانا وغیرہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی عرفانی مشاغل کو دیکھ کر نہ صرف مسرت کا اظہار فرماتی بلکہ ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کے اشہد اللہ کا جذبہ موجزن ہو جاتا۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثار و محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی سخت پہاڑی پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا سامان لے کر جاتی۔ یہ اتنی سخت پہاڑی ہیں کہ اس پر مردوں کے لیے چڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہو کے اور عمر سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پہاڑی پر چڑھتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے، اس میں سالن اور کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے سلام پہنچائیے اور میری طرف سے بھی، اور ان کو خوشخبری سنائیے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے ایک گھر کی، جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی زحمت و مشقت ہوگی۔ یعنی جبرائیل کی یہ آمد اس وقت ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی آمد کے بعد کا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ کی سب سے زیادہ دولت مند اور بوڑھی خاتون ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان گھر پر تیار کر کے مکہ سے 250-300 میل پیدل سفر کرنا، بلکہ غار حرا کی بلندی تک چڑھنا کس قدر دشوار ہوتا ہے۔ چونکہ یہ عمل خلوص دل سے تھا، اسی لیے پروردگار عالم اور جبرائیل امین کے سلام پہنچتے ہیں۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہانپتے کانپتے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھ پر جلدی سے کمبل ڈال دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترمہ نے آپ کے اوپر کپڑا اڑا دیا اور آپ لیٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کپ کپی دور ہوئی تو آپ نے فرمایا، خدیجہ، مجھے خوف ہے کہ میں کسی آفت میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ سنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ غم نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا اور کوئی مصیبت آپ پر نازل نہیں کرے گا۔ آپ تمام اپنے اقربا سے عمدہ سلوک کرتے ہیں، عزیزوں کو خوش رکھتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کی حمایت فرماتے ہیں، مہمانوں کی توازیہ کرتے ہیں، بے کسوں کے ساتھی ہیں، مسکینوں کے غم خوار ہیں، ساری مخلوق سے نیکی کرتے ہیں، خشک خلق اور پاک باز ہیں۔ جس انسان کا کردار اتنا بلند اور جس کی صفات ایسی محمود ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو نہ رسوا کرتا ہے نہ کوئی غضب پہنچنے دیتا ہے۔ آپ اطمینان رکھیے اور فکر غم کو قریب نہ آنے دیجیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے الفاظ بولے، آپ کی ایسی تعریف کی کہ جس سے آپ کو تسلی ہوئی اور دل میں سکون پیدا ہوا۔ یہی مثالی بیوی کی نشانی ہے۔ جب بھی شوہر پریشان ہو تو بیوی اس کو تسلی دے اور اس کا غم کو کم کر دے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا وحی کے زمانے میں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی لے کر آتا ہے وہ فرشتہ ہی ہے، شیطان تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو کیا آپ مجھے اس سے آگاہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جی ہاں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب وہ آئیں تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ چکے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ میری بائیں ران پر بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ میری دائیں ران پر بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کیا اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ میری گود میں بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کیا اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں، نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ کھول دیا اور اپنا دوپٹہ گرا دیا اور سر کھول دیا۔ پھر پوچھا، کیا اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، اب وہ نظر نہیں آ رہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ ثابت قدم رہیں اور خوش ہو جائیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کا فرشتہ ہے، یہ شیطان نہیں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ جس جگہ پر عورت کا سر کھلا ہو تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ استغفر اللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا۔ حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے اور بکثرت ان کا ذکر فرماتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ بکری ذبح فرماتے، پھر اس میں سے حصے بنا کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میل جول اور محبت رکھنے والیوں کے ہاں بھیجتے۔ بعض اوقات میں کہہ دیتی ہوں دنیا میں بس خدیجہ ہی ایک عورت تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا کا اجازت طلب کرنا سمجھ کر کچھ لرزہ بر اندام سے ہو گئے۔ پھر فرمایا، خدایا یہ تو حالہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک ہوا، پس میں عرض گزار ہوں کہ آپ قریش کی ایک سرخ رخساروں والی بڑھیا کو اتنا یاد فرماتے ہیں جنہیں فوت ہوئے بھی ایک زمانہ بیت گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا نعم البدل عطا نہیں فرما دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے ہیں تو ان کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصہ میں آ گئی، میں نے کہا کہ آپ سرخ رخساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے بہتر عورتیں اس کے نعم البدل کے طور پر آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا،
وہ تو ایسی خاتون تھی جو مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری دھارس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد عطا فرمانے سے محروم رکھا۔ ناظرین، ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک